السلام علیکم عزیز طلباء، یہ میرا لیکچر نمبر 18 ہے جماعت ششم کے لیے اسلامیات کا۔ نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں ام المومنین۔ ام المومنین یعنی ام کا مطلب ہے ماں، مومنین مومن کی ماں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المومنین کہتے ہیں۔ اور ان کی سے حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان سے آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کے نام بھی کہیں کسی چیپٹر میں ہم نے 6 میں ہی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، 6 کلاس ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ چاروں بیٹیاں تھیں۔ بیٹے ہوئے ابراہیم، وہ فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ طالب اس ٹائپ کا کوئی نام آتا ہے، 2 بیٹے ہوئے تھے، دونوں فوت ہو گئے بچپن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کا بہت ان کو دکھ بھی تھا۔ اب ام المومنین حضرت خدیجہ پہلی بیوی تھی، اس اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی دین کی نبوت سے پہلے آپ کی زندگی میں آئی، کہ والد کا نام خلید اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہندہ یعنی والدہ ہندہ کی والدہ، اور لقب طاہرہ تھا، لقب جو تھا طاہرہ تھا، خوبیوں کی بنا پہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد عرب کے مشہور تاجر تھے اور قریش میں معزز اور محترم تھے۔ اپنی ذہانت، سچائی، ایمانداری کی بدولت امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ نے اگرچہ زمانہ جاہلیت میں جنم لیا تھا، تاہم وہ بچپن ہی سے بہت نیک سیرت، اور جب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو ہالہ بن عائش تمیمی سے ہوئی۔ بن عائش سے ان کے 2 بیٹے تھے، ہالہ اور ہندہ، 2 بیٹے ہالہ اور ہندہ پیدا ہوئے۔ 2 بیٹے، نام میں تو گڑبڑ ہو رہی ہے، بیٹی تھی ہندہ تو۔ بن عائش کے انتقال کے بعد آپ کی شادی عتیق بن عائد نامی شخص سے ہوئی۔ عتیق سے حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام ہندہ تھا۔ بیٹا بھی ہندہ، بیٹی بھی ہندہ، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے لیکن چیک کر لیں گے۔ عتیق بن عائد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خدیجہ ایک بار پھر بیوی کے ایام گزارنے لگی، بیوہ ہو گئی، اور پھر اپنی فراست یعنی عقل مندی، ذہانت اور پاک بازی میں یکتا تھی، اس لیے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت خدیجہ کے والد کے بڑھاپے کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے والد کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے وسیع تجارت کو سنبھالا اور احسن طریقے سے آگے بڑھایا۔ آپ کے حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت ترقی کر رہی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ذہین اور امانت دار ہو، تاکہ نگرانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مال تجارت دیگر ممالک بھیج سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ کردار، امانت اور سچائی کی وجہ سے ہر خاص و عام میں مقبول تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی کچھ خوبیاں جن کی وجہ سے آپ بہت مشہور تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنے معاوضے کی پیشکش کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی اور خدیجہ کا مال تجارت شام کی شہر بصرہ لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام مسیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، ذہانت، حسن تدبیر کی وجہ سے سامان تجارت دگنے نفع کے ساتھ فروخت ہو گیا۔
واپسی پر حضرت خدیجہ کو مسیرہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کردار اور اثر کارکردگی کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ حضرت خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کی وجہ سے ان سے شادی کا ارادہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھجوایا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کی وکالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آپ دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہاں تک ہم ریڈ آؤٹ کریں۔ اس میں ایک سوال بنتا ہے جو میں نے لکھ رکھا ہے شارٹ کر کے۔ حضرت خدیجہ کی زندگی کے ابتدائی حالات تحریر کریں۔ حضرت خدیجہ 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد عرب کے مشہور تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن عائش سے ہوئی۔ ان کے انتقال بعد حضرت خدیجہ کی شادی عتیق بن عائد سے ہوئی۔ بیوگی کے بعد آپ نے اپنے والد کا کاروبار بڑے احسن طریقے سے سنبھال لیا۔ آپ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ ذہین اور ایماندار ہو تاکہ اس کی نگرانی میں آپ اپنا مال تجارت دیگر ممالک بھیج سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں۔ واپسی پر حضرت خدیجہ کو مسیرہ کی زبانی آپ کی بلند کردار اور احسن کارکردگی کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں جنہیں سن کر وہ بے حد متاثر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ شادی کی تفصیل تو آگے ہم نے پڑھی ہے لیکن میں نے یہاں اس کو شارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی لائف ہسٹری آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ حافظ بیٹا۔